چچا نے میرے نیچے سے پانی نکالا۔ میرے چچا افضل میرے ہر کام حکم کی تکمیل بجا لاتے تھے۔ وہ میری ہر ضرورت پوری کرتے تھے۔ میرا نام شبنم ہے۔ میری عمر 22 سال ہے۔ میں ایک گاؤں میں رہتی ہوں۔ ایک دن میں نے چچا سے کوئی بات کہی تو انہوں نے کہا کہ پہلے قاضی راضی کرنا پڑے گا۔ میں نے کہا چچا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا کہ رات کو میرے کمرے میں آنا۔ رات کے 10 بجے میں ان کے کمرے میں گئی تو چچا نے مجھے اپنا قاضی دکھایا۔ میں دیکھ کر ڈر گئی۔ میں دکھنے میں کافی خوبصورت ہوں اور میرے نین نقش بھی بہت اچھے ہیں۔ میری خوبصورتی بھی اپنی مثال آپ ہے۔ مجھے اپنے حسن پر بہت ہی ناز ہے۔ میرے امی ابو کا میرے بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ میں اس وقت کافی چھوٹی تھی اور میرے علاوہ میرے پاس کوئی نہ تھا۔ میرا کوئی بہن بھائی بھی نہیں تھا۔ میں اس وقت بہت چھوٹی تھی۔ سب ہی میری ذمہ داری لینے سے ڈر رہے تھے کہ اگر کل کو میں نے کچھ کر لیا تو وہ خاندان والوں کو کیا منہ دکھائیں گے۔ ان کی بات بھی درست تھی۔ اس وجہ سے کوئی مجھے رکھنے والا نہیں تھا۔ میرے چچا اس وقت باہر ہوتے تھے اور جب انہوں نے یہ خبر سنی کہ مجھے کوئی بھی اپنے پاس نہیں رکھ رہا تو انہیں بہت افسوس ہوا تھا اور وہ یہ سنتے ہی میری خاطر باہر سے پاکستان آ گئے۔ ان کا نام افضل ہے۔ ان کی بیوی اور ایک بیٹی ہے۔ انہوں نے پاکستان آ کر میری وجہ سے اچھا گھر خرید لیا تھا۔ ان کی بیوی یعنی کہ میری چچی اس بات سے جل بھن گئی تھیں کہ وہ یہ سب میری وجہ سے کر رہے ہیں۔ ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ مجھے گھر سے نکال دیں، لیکن میں اپنے چچا کی وجہ سے اس گھر میں بہت خوش رہتی تھی۔ میں نے کوئی چیز بھی لینی ہوتی تھی تو اپنے چچا سے کہتی تھی۔ وہ مجھے کوئی بھی چیز لے کر دے دیتے تھے۔ میں ان کی کافی شکر گزار تھی۔ میری ان کی بیٹی سے بھی کافی بنتی تھی۔ اس کا نام شگفتہ تھا اور میں رات کو اس کے ساتھ ہی سوتی تھی۔ ہم لوگ اکٹھے کھیلتے تھے اور پڑھتے بھی اکٹھے تھے۔ میرے چچا جتنا پیار اس سے کرتے تھے اتنا ہی مجھ سے بھی کرتے تھے اور میری چچی کو یہ بات بالکل بھی پسند نہیں تھی۔ جیسے ہی میرے چچا باہر جاتے تو وہ مجھ پر ظلم کرنا شروع کر دیتی اور میری خوب پٹائی کرتی تھیں، اور جیسے ہی چچا واپس آتے تو وہ بالکل نرم پڑ جاتی تھیں۔ میرے چچا مجھے دیکھ کر سمجھ نہیں پاتے تھے کیونکہ میری چچی نے منع کیا تھا کہ اگر میں نے چچا کے سامنے اپنا منہ کھولا تو وہ بھی مجھے ماریں گے۔ اسی وجہ سے میں اپنے چچا کے سامنے بالکل اچھی دکھتی تھی، جیسے مجھ کچھ بھی نہ ہوا ہو۔ کچھ دن ایسے ہی گزر گئے تھے اور میری چچی مجھ پر مستقل مار کٹائی کرتی تھیں۔ میں اس بات سے تنگ آ گئی تھی اور فیصلہ کر چکی تھی کہ اب مجھے اپنے چچا کو بتانا ہوگا۔ ایک دن میں نے اپنے چچا کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا کہ کیسے چچی نے مجھے مارا ہے، تو وہ حیران ہو گئے تھے۔ میری چچی نے جب یہ دیکھا کہ میرے چچا ان پر میری وجہ سے چلا رہے ہیں تو وہ گھر چھوڑ کر میکے جانے لگیں اور اپنے ساتھ شگفتہ کو بھی لے کر چلی گئیں۔ اب گھر میں اور میرے چچا ہی بچے تھے۔ میں کافی پریشان ہو گئی تھی اور رونے لگی تھی کہ میری وجہ سے میری چچی چچا کو چھوڑ کر چلی گئی ہیں۔ مجھے کافی دکھ ہوا تھا اور میں رونے لگی تھی، پر چچا نے مجھے چپ کروایا کہ میرے لیے وہ کچھ بھی کریں گے اور مجھے آنسو بہانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب میں اپنے چچا کا خیال رکھتی تھی اور ان کی ضرورت کے کھانے بھی بنایا کرتی تھی۔ مجھ سے جو ہو سکتا تھا میں وہ کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ میرے چچا بھی خوش ہونے لگے تھے اور کہتے تھے کہ اگر میں اسی طرح کام کرتی رہی تو انہیں اپنی بیوی کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی۔ ایک دن میں اپنے روم میں تھی اور بہت آزاد پھر رہی تھی کیونکہ میرے چچا روم میں کم ہی آتے تھے، لیکن اس دن وہ اچانک سے روم میں آ گئے تھے اور مجھے اس طرح دیکھ کر ان کی آنکھیں چمک گئی تھیں۔ میں بھی ڈر گئی تھی کہ پتہ نہیں چچا کو کیا ہو گیا ہے۔ پھر میں نے ہمت سے کام لیا اور ان سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، تو وہ کہنے لگے کہ وہ مچھلی لائے ہیں، اس لیے وہ مجھے کھانے کے لیے بلانے آئے تھے۔ میں بھی ان کی بات مان گئی اور باہر آ گئی تھی۔ میرے چچا مجھے سمجھ گئے تھے اور کہنے لگے کہ کچھ بھی نہیں ہوتا، تم میری بیٹیوں کی طرح ہو، اس لیے اتنی نروس نہ ہو۔ یہ بات سن کر میں بھی ریلیکس ہو گئی تھی، پر میرے چچا کی نیت بدل گئی تھی۔ مجھے اس بات کی بھنک بھی نہیں پڑی تھی۔ مجھے یہ تب محسوس ہوا تھا
جب میں نے اپنے چچا سے چاکلیٹ کی فرمائش کی، میرے چچا نے میری فرمائش سنی تو پہلے تو مسکرانے لگے تھے، لیکن وہ یہی کہنے لگے تھے کہ چاکلیٹ ایک شرط